فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، میں ہوں نزہت حسن، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت کتاب لے کر، جس کا ٹائٹل ہے فاطمہ کے گھر پہ حملہ۔ خوبصورت جلد رکھنے والی اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر ایک جلتے ہوئے دروازے کی تصویر موجود ہے جو اپنے عنوان کی بہترین عکاسی کرتی ہے، اور یہ پیشکش ہے عالمی مرکز امیر المومنین علیہ السلام برائے ترجمہ کی۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیشہ مجھے کاشانۂ بصیرت کی طرف سے کتاب موصول ہوتی تھی اور میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی تھی، لیکن یہ کتاب میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ کسی ذاکرہ سے اس پر مجلس سننے کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کاوش کے لیے میری استدعا ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری کوشش ہے کہ آنے والے ایام فاطمیہ سے پہلے یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور شہزادی کونین کی خدمت میں اس کتاب کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے میری دعا ہے کہ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور بارگاہ یزدی میں دعا ہے کہ پروردگار جمال یوسف زہرا سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، آمین۔ آئیے اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ٹائٹل پیج کو کھولتے ہی دو سادہ صفحے میرے سامنے ہیں، جس میں بائیں ہاتھ کے صفحے پر نیچے لکھا ہے فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر حملہ۔ اگلا صفحہ کھولا ہے تو لکھا ہے فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر حملہ، اور نیچے لکھا ہے روضہ مبارک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فکر و ثقافت سیکشن، عالمی مرکز امیر المومنین علیہ السلام برائے ترجمہ، نجف اشرف، عراق۔ اس کے اگلے صفحے پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آگے ترتیب ہے کتاب فاطمہ کے گھر پر حملہ، تحریر و ترتیب، سیکشن دینی امور، شعبہ تبلیغ، مترجم سید نظر عباس حسنی نجفی، ڈیزائننگ حسنین شبہ حیدر شکر، پیشکش عالمی مرکز امیر المومنین علیہ السلام برائے ترجمہ، ناشر فکر و ثقافت سیکشن، روضہ مبارک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سنہ طباعت اگست 2016۔ نوٹ: کتاب کے مواد سے ناشر کا متفق ہونا ضروری نہیں، اور اس کے نیچے لکھا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ اگلے صفحے پر جناب سیدہ کی وہ حدیث لکھی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اگلے صفحے پہ پیش لفظ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ مرکز امیر المومنین برائے ترجمہ اداری طور پر روضہ مبارک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فکر و ثقافت سیکشن کا ایک شعبہ ہے، اور روضہ مبارک کے دوسرے سیکشن اور شعبے بھی اس مرکز سے ضرورت کے وقت استفادہ کرتے ہیں۔ مرکز امیر المومنین علیہ السلام برائے ترجمہ ایک علمی، تحقیقی، تعلیمی اور ثقافتی ادارہ ہے کہ جس میں علمی مواد کا عربی زبان سے دنیا میں رائج زبانوں میں اور دنیا میں رائج زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس مرکز کے ارکان دنیا کی وسیعوں زبانوں میں
اپنی صلاحیتوں کی بدولت مسلسل انسانیت کی علمی اور دینی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی زیر نظر کتاب فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر حملہ بھی ہے، کہ جسے روضہ مبارک امام علی علیہ السلام کے شعبہ تبلیغ کے اہل قلم نے عربی زبان میں تحریر کیا ہے۔ اس کی علمی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اردو زبان میں ترجمہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے یہ مختصر کتاب اپنے موضوع کے حوالے سے قارئین کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ادارہ مرکز امیر المومنین علیہ السلام برائے ترجمہ فکر و ثقافت سیکشن، روضہ مبارک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نجف اشرف، عراق۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کتاب میں برعکس دوسری کتابوں کے ترتیب جو ہے وہ آخر میں دی گئی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عرض مترجم۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو اپنے بابا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنی زیادہ اہمیت، عزت اور قدر منزلت حاصل تھی، اپنے بابا کی وفات کے بعد انہیں اتنی ہی زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام انہی مصائب کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت اللیام سرنا لیالیا۔ یہ کتاب حضرت فاطمہ علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مصائب اور مظالم کے ایک چھوٹے سے جز اور صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ المناک واقعہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر مسلمانوں کا بیعت لینے کے بہانے حملہ ہے۔ اس کتاب کی تحریر اور اس کا ترجمہ کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ کتاب کسی کے نظریات کی تائید یا نفی کے لیے بھی نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے ایک المناک واقعے سے آگاہی کے لیے ضبط تحریر کی گئی ہے، کہ جس واقعے کو اہل سنت اور اہل تشیع کے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ البتہ بعض افراد تاریخ کے اس ورق کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میری اپنی قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کو ایک تاریخی واقعہ سمجھ کر پڑھیں اور اپنے آپ کو تاریخی حقائق کو تسلیم کرنے کا عادی بنائیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ نظر عباس حسنی، نجف اشرف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے مظلومیت۔ مظلومیت ہمیشہ سے ہی مذہب شیعہ کا شعار ہے، اور اصل تاریخ اور بعض امیر انسانوں میں شیعہ قوم کو مظلومیت کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ شیعہ قوم کو علل اعلان اور کھلے عام ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی ابتدا حضرت علی علیہ السلام کے حقوق غصب کرنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم و جور کے پہاڑ ڈھانے سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ جن کی تھوڑی سی مقدار بھی دنوں کو سیاہ راتوں اور پہاڑوں کو ریزوں میں بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور، بلکہ قیامت، حشر، نشر اور قیامت میں قائم ہونے والی خدائی عدالت تک مظلومیت ہی شیعہ قوم کی پہچان رہے گی۔ داستان مظلومیت کی طرح مراسم عزا کی ابتدا بھی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے ہی ہوئی، کہ جو تاریخ میں کبھی تو قریش کے سامنے اپنے اور وارثان قرآن و رسول کے حقوق کے غصب کیے جانے کا نوحہ اپنے خطبوں کی صورت میں پڑھتی ہیں، اور کبھی اپنے گریہ اور آہ و بکا کے ذریعے اپنی اور خاندان رسالت کی مظلومیت کا علم دنیا کے سامنے بلند کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہمیشہ بیت الحزن، جنت البقیع، شہداء کی قبور، تحت شجرہ اور گھر میں زمان و مکان کی دہلیز کو پار کر کے دل کو ریزہ ریزہ کر دینے والے ہم و غم اور نہ ختم ہونے والے گریہ کے ہمراہ آہ و فغاں کرتا اور روتا ہوا ہی دیکھا گیا ہے، اور بالآخر امت کے دیے ہوئے دکھوں اور لگائے ہوئے زخموں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت کر کے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دیا۔ ویسے تو دنیا نے ہمیشہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی مظلومیت کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بارہا
حضرت فاطمہ علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں کی اتباع کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کی زبان پر حضرت فاطمہ کی مظلومیت کا نوحہ جاری ہوا ہے، کہ جن میں قاضی ابن ابی قریہ بھی شامل ہیں، کہ جن کے تکیے کے نیچے مندرجہ ذیل اشعار پڑے ہوئے ملے: یا من یسائل دائبہ ان کل معذلتن سخیفہ، مصروف آدمی سے ہر بیہودہ مسئلہ پوچھنے والے، چھپی ہوئی چیز سے پردہ نہ اٹھاؤ، ہو سکتا ہے پردے کے نیچے سے بدبودار مردہ نکلے۔ اس کے بعد اور کچھ لائنیں عربی میں لکھی ہیں، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز چادر کے نیچے سے ڈھول کی طرح برآمد ہو۔ ویسے جواب تو حاضر ہے، لیکن میں اسے ایک خوف کی وجہ سے چھپائے ہوئے ہوں۔ اگر خلیفہ کے حکم پر عوام پہ جسارتی حملے نہ ہوتے اور دشمنوں کی تلواریں ہمیشہ ہمارے سروں کو شگافتہ نہ کرتی، تو میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار سے عظیم اقوال کی نشر و اشاعت کرتا، جو تمہیں مالک اور ابو حنیفہ کی باتوں سے بے نیاز کر دیتے، اور میں تم پر اس بات کو بھی واضح کر دیتا کہ حسین علیہ السلام تو سقیفہ والے دن ہی قتل کر دیے گئے تھے، اور یہ بھی بتاتا کہ حضرت فاطمہ زہرا کو رات میں کیوں دفن کیا گیا، اور یہ بھی بتاتا کہ حضرت فاطمہ نے تمہارے دونوں شیخوں کو اپنے باشرف گھر میں قدم رکھنے سے کیوں روک دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی وفات شدید دکھوں اور مصائب کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ہے ترجمہ ان تمام اشعار اور مصروں کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد مظلومیت حضرت علی علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ اصبر صابرین کے لقب کے حامل حضرت علی علیہ السلام بے وفا مسلمانوں اور غدیر کے موقع پر بیعت کے بعد بیعت شکنی کرنے والے نام نہاد مومنوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ ظلم و جور اور بربریت کے اس طوفان نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت نبوی اور محبان اہل بیت کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ ظالموں کے ظلم کی چکی میں مسلسل پسنے والے مذہب شیعہ اور اس کے پیروکاروں کی آہ و بکا اور مظلومیت کی چیخ و پکار کو حکمرانوں کے وسائل کے ذریعے ہمیشہ دبایا اور چھپایا جاتا رہا۔ حکمرانوں کے دسترخوانوں پر پلنے والے صاحبان قلم اور تاریخ دان بھی اپنے ظالم حکمرانوں کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں کے سامنے حقائق کو پوشیدہ رکھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حقائق اور مظلومیت کی اس تاریخ کو اہل بیت علیہم السلام، علماء ابرار اور دشمنوں کی زبانی دنیا تک پہنچایا اور ظالموں اور ان کے پیروکاروں پر حجت تمام کی۔ ارشاد قدرت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم کی 42ویں آیت ہے۔ ظالم جو کر رہے ہیں تم اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کرو۔ یہ ہے ترجمہ اس آیت کا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور اہل بیت نبوی علیہ السلام کی مظلومیت کو علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں مختلف انداز میں لکھا ہے۔ بعض اصحاب قلم نے اشاروں اور کنایوں میں حضرت فاطمہ اور اہل بیت نبوی کی مظلومیت اور ظالموں کے ظلم کا ذکر کیا، اور بعض صاحبان قلم نے اپنی تحریروں میں اس مظلومیت کی داستان کو بیان کرتے ہوئے بے خوف اپنے قلم کی نوک ظالموں کے سینے پر رکھ دی۔ ہم اس مختصر کتاب میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی مظلومیت کو 3 ابواب میں بیان کریں گے۔ پہلے باب میں معصومین علیہ السلام کی زبانی، دوسرے باب میں علماء شیعہ کی کتابوں کی زبانی، اور تیسرے باب میں اہل سنت کے علماء کی کتابوں کی زبانی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کریں گے، تاکہ محترم قارئین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کوئی اختلافی مبہم اور غیر واضح بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے جانے والے مظالم تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کو روایات کرنے والی روایات کے
مشہور اور متواتر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے پہلا باب پڑھتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی زبانی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت۔ اگلے صفحے پر لکھا ہے معصومین علیہ السلام کی زبانی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت۔ معصومین علیہ السلام سے بہت سی ایسی روایات مروی ہیں کہ جن میں واضح الفاظ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا گیا ہے۔ ان روایات میں حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ، گھر کو آگ سے لگانے کی دھمکیاں، دروازے کا جلایا جانا، نام نہاد صحابہ کی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے بد زبانی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے حضرت محسن کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہادت، حضرت فاطمہ پر تشدد اور بہت سے ایسے واقعات مذکور ہیں کہ جن کو تحریر کرنے کا حوصلہ و ہمت میرے قلم میں نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملے اور اس سانحے میں ڈھائے جانے والے مظالم کے بارے میں معصومین سے اتنی زیادہ روایات مروی ہیں کہ جو دوسرے افراد سے مروی روایات کو ملائے بغیر حد تواتر سے بھی تجاوز کیے ہوئے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کے علاوہ دیگر افراد نے حضرت فاطمہ کے گھر پر حملے کے حوالے سے جو روایات بیان کی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اپنے طور پر تواتر بلکہ تواتر سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہم پہلے باب میں اس المناک واقعے کے بارے میں معصومین سے مروی کچھ روایات کو بیان کریں گے تاکہ اس افسوسناک سانحے کے بارے میں قارئین معصومین علیہ السلام کے نقطہ نظر سے آگاہ ہو سکیں۔ لیکن اس سے پہلے دو روایتیں قارئین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، دو تمہیدی روایتیں۔ پہلی روایت، شیخ طوسی اپنی کتاب ایمالی میں لکھتے ہیں، عربی میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گی۔ ام فضل بن عباس کہتی ہیں کہ جس بیماری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اسی بیماری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری کی شدت سے کچھ افاقہ و آرام ہوا تو آن حضرت نے ہمیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو میں ام فضل ابن عباس نے کہا، ہمارے رونے کے بہت سے اسباب ہیں، ہم آپ سے فراق، آپ کے بعد ہمارے پاس آسمان سے خبر کے نہ آنے اور آپ کے دنیا سے جانے کی بعد اس امت کے حال پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خاندان رسول میرے بعد مجبور اور کمزور کر دیے جاؤ گے۔ دوسری روایت ہے، ابو بکر شیرازی حضرت امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کو لکھتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مقاتل نے عطا سے نقل کرتے ہوئے سورہ فرقان آیت نمبر 53 کی تفسیر میں کہا ہے کہ تو رات میں مذکور تھا، اے موسیٰ، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور تیرے ماں باپ سے ہونے والے تیرے بھائی ہارون کو تمہارے لیے وزیر قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے محمد کے لیے علی کو منتخب کیا ہے کہ جو ان کے بھائی اور وزیر ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے وصی اور جانشین ہیں۔ تم دونوں بھائیوں کے لیے توبہ و خوش بختی ہے اور ان دونوں بھائیوں کے لیے بھی توبہ و خوش بختی ہے۔ الیاسبدین حسن و حسین کے والد ہیں اور ان کا تیسرا بیٹا محسن ہے، جیسا کہ میں نے تمہارے بھائی ہارون کے لیے شبر، شبیر اور مشبر قرار دیے ہیں۔ ہم نے ان دو روایات سے اپنی تحریر کی ابتدا کی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی روایت میں اتنی عمومیت پائی جاتی ہے اور اس میں موجود مضمون کلام میں اتنی وسعت ہے کہ ہم اس روایت کو ان روایتوں کے ضمن میں درج نہیں کر سکتے کہ جن روایات کی جمع آوری کے لیے ہم یہ مختصر کتاب لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری روایت کو بھی ہم اس کتاب کے پہلے باب میں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ روایت معصوم سے مروی نہیں ہے۔ البتہ ہم نے چند باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان دونوں روایتوں کو اپنی تحریر کی ابتدا میں لکھا ہے۔ نمبر 1،
ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں مجبور و مقہور اور معاشی و معاشرتی طور پر کمزور کر دیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 2، ان دونوں روایات کو لکھنے کا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ قارئین ذہنی طور پر اس بات کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی غیبی خبر کن حالات اور واقعات کے ذریعے سچ ثابت ہوئی، اور اہل بیت نبوی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کس طرح سے مجبور و مقہور کر دیا اور کس طرح سے انہیں معاشی و معاشرتی طور پر کمزور اور ضعیف الحال کر دیا۔ نمبر 3، دوسری حدیث میں گزشتہ انبیاء پر نازل ہونے والی ایک کتاب کا ذکر ہے کہ جس میں بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے جناب محسن علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ بیٹا کہاں ہے؟ اب ہم اپنے محترم قارئین کی خدمت میں اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام سے مروی چند روایات پیش کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی مظلومیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ نمبر 1، سلیم بن قیس نے عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ عربی میں پیراگراف ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے لیے پڑھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے ترجمہ پڑھوں میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ دے دیتی ہوں۔ کتاب سلیم بن قیس، صفحہ نمبر 427۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل گفتگو کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے دنیا سے جانے کے بعد قریش والے تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تم پر ظلم کرنے اور تمہیں مقہور و مجبور اور کمزور بنا دینے کے لیے سب متحد و متفق ہو جائیں گے، لہٰذا اس صورتحال میں اگر تمہیں مددگار مل جائیں تو تم ان کے ساتھ جہاد کرنا، اور اگر تمہیں آوان و انصار نہ مل پائیں تو جنگ سے اپنا ہاتھ روک رکھنا اور اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچا لینا، اور جہاں تک شہادت کی بات ہے تو وہ تمہارے پیچھے ہی آ رہی ہے، خدا تمہارے قاتل پر لعنت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام سے یہ گفتگو کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی، تم خواتین جنت کی ملکہ ہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں ظلم و ستم اور غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ تمہیں مارا جائے گا، تمہاری پسلیوں میں سے ایک پسلی کو توڑ دیا جائے گا، خدا تم کو قتل کرنے والوں پر لعنت کرے۔ کتاب سلیم بن قیس، صفحہ نمبر 427 تھا یہ۔ آئیے اگلی روایت پڑھتے ہیں۔ یہ روایت لی گئی ہے کتاب الامالی سے، صفحہ نمبر 176۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران امام حسن علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرت نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا اور فرمایا، میرے بیٹے میرے پاس آ جاؤ۔ پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور پھر حضرت فاطمہ تشریف لائیں، پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ روایت میں ہے کہ مذکورہ تمام ہستیوں کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، جس کے بعد صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریہ کی وجہ دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کے فضائل اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں صحابہ کو بتایا۔ اگلا صفحہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کے دوران کہا، میری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی خواتین کی ملکہ ہے۔ جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو مجھے وہ ظلم و ستم یاد آ گئے کہ جو میرے بعد اس پہ ڈھائے جائیں گے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ذلیل اور کمینے لوگ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوں گے اور فاطمہ کے عزت و احترام کو پامال کر دیا گیا ہے، اس کا حق غصب کر لیا گیا ہے، اس کی وراثت کو اس سے چھین لیا گیا ہے، اس کی پسلی ٹوٹ گئی ہے،
اس کا بیٹا دنیا دیکھے بنا ہی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ رو رو کے پکار رہی ہے، ہائے میرے بابا محمد، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا۔ یہ مدد کے لیے فریاد کر رہی ہے، لیکن کوئی فریاد رسی کے لیے نہیں آ رہا۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ اسی کرب و الم اور حزن و ملال میں گرفتار روتی رہے گی۔ میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو اپنے بابا کے زمانے میں جتنا عزیز اور محترم دیکھا کرتی ہے، اتنا ہی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد خود کو ذلیل و پامال ہوتا ہوا دیکھے گی، اور اس طرح سے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی اور میرے پاس محزون و مکروب، مغموم و مغصوب اور مقتول حالت میں پہنچے گی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، فاطمہ پر ظلم کرنے والے پر خدا لعنت کرے، فاطمہ کا حق غصب کرنے والے کو خدا عذاب دے، اور جو فاطمہ کا احترام نہ کرے خدا اسے ذلیل و رسوا کرے۔ خدایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر ضربیں مار کر اس کے بچے کو شہید کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جہنم میں رکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بددعا کو سن کر ملائکہ نے آمین کہا۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے کتاب امالی صفحہ نمبر 176 سے۔ نوٹ: مذکورہ بالا روایت کافی طویل ہے، ہم نے فقط اس میں سے چند باتوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ پوری روایت لکھنے کے لیے کتاب امالی کا مطالعہ کریں۔ نمبر 3، علامہ مجلسی نے ایک طویل روایت ذکر کی ہے جس میں مذکور ہے، ایک دن حضرت جبرائیل حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بحار الانوار سے لیا گیا ہے، جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 44، اور آپ ان کے مظالم کے بارے میں بتایا کہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، آپ کی بیٹی آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ سے آ ملے گی، لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کی بیٹی فاطمہ پر ظلم و ستم ہوں گے، اس کا حق غصب کر لیا جائے گا، ان کی وراثت کو چھین لیا جائے گا، اس کی پسلی توڑ دی جائے گی اور اس کے شوہر پر ظلم کیے جائیں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 44۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، حضرت علی کی زبانی۔ نمبر 1، سلیم بن قیس سے مروی ہے، یہ عربی میں لکھا ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے یہ حوالہ دیا گیا ہے کتاب سلیم بن قیس صفحہ نمبر 222۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے تمام اعمال ٹیکس وصول کرنے والے کارندوں کا آدھا مال جرمانے کے طور پر لے لیا، لیکن اپنے عامل قنفذ ادوی سے کسی قسم کا کوئی جرمانہ وصول نہ کیا، حالانکہ وہ بھی حکومتی عامل تھا، اور جو کچھ اس سے لیا تھا وہ بھی حضرت عمر ابن خطاب نے اسے واپس کر دیا، کہ جن کی مقدار 20,000 درہم تھی، اور اس میں سے نہ تو 10واں حصہ لیا گیا اور نہ ہی 20واں۔ اوبان کہتا ہے کہ سلیم نے کہا، ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب سے ملا اور ان سے حضرت عمر ابن خطاب کے قنفذ کے ساتھ مہربانہ رویے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عمر ابن خطاب نے قنفذ کو کیوں اس سلسلے میں معاف رکھا اور اس سے کیوں جرمانہ نہیں لیا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فاطمہ مجھے بچانے کے لیے میرے اور ان گرفتار کرنے والوں کے درمیان آئیں تو یہ قنفذ ہی تھا کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تازیانے سے مارا، اور فاطمہ اس دنیا سے چلی گئیں، اور ان تازیانوں کے لگنے سے بننے والے ابھرے ہوئے نیل آخری دم تک فاطمہ کے جسم پر باقی رہے۔ کتاب سلیم بن قیس صفحہ نمبر 222۔ روایت نمبر 2، اوبان کہتا ہے کہ سلیم بن قیس نے کہا، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے کتاب بحار الانوار سے، جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 303۔
ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک حلقے کے پاس گیا۔ اس حلقے میں سلمان، ابو ذر، مقداد، محمد بن ابو بکر، عمر بن ابی سلمہ اور قیس بن سعد بن عبادہ کے علاوہ سب ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حلقے میں موجود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب نے اپنے سب عاملین، ٹیکس وصول کرنے والے کارندوں سے جرمانہ وصول کیا لیکن قنفذ پر جرمانہ عائد نہیں کیا؟ تو یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر انہوں نے آبدیدہ آنکھوں سے فرمایا، عمر نے قنفذ کے ساتھ اپنے اس برتاؤ کے ذریعے قنفذ کا فاطمہ پر تازیانے برسانے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئیں اور ان تازیانوں کے لگنے سے بننے والے ابھرے ہوئے نیل آخری دم تک فاطمہ کے جسم پر باقی رہے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 30، صفحہ نمبر 303۔ آئیے اس مطالعے کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 30 تک۔ اس کے بعد ہم مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے صفحہ نمبر 31 سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔